بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زہرا رضا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے دن کا، اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہوں گے۔ اور آج 13 رجب بھی ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو، تمام اہل اسلام کو جشن ولادت مولائے کائنات امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم مولائے کائنات کے فضائل بیان کر سکیں۔ ویسے تو ہماری اتنی ان کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی ہماری اوقات ہے ہم اس کے مطابق ان کا ذکر کریں گے، ان کے افکار، ان کے کردار کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے ایک الگ سیگمنٹ میں۔ ابھی چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور جو کہ ایک دن ایک نیکی ہے، اور اس میں ہم ایک پازیٹیو میسج دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا پازیٹیو میسج کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمنہم شقی وسعید، صدق اللہ العظیم۔ آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ قیامت کے دن، جس دن یہ تقسیم ہوگی کہ یا تو یہ شخص بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، یا بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، علماء نے بدبخت کی 5 علامتیں نقل کی ہیں، اسی طرح خوشبخت کی بھی 5 علامتیں نقل کی ہیں۔ بدبخت کی پہلی علامت، ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم بدبخت لوگوں میں سے تو نہیں ہیں؟ تو پہلی علامت بد نصیب کی یہ ہے، قساوۃ القلب، جس کا دل بڑا سخت ہو جائے، اللہ کا ذکر بھی اس کے سامنے کیا جائے، جہنم کا ذکر بھی کیا جائے، وہ ٹس سے مس نہ ہوتا ہو، گناہ کر کر کے اس کا دل اتنا سخت ہو جائے، یہ آدمی سمجھ لے کہ یہ اللہ کے ہاں بد نصیب انسانوں میں سے ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج کن موضوعات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث گاڑیوں کی فروخت میں کمی، دسمبر 2021 کے مقابلے میں جنوری 2022 میں گاڑیوں کی فروخت میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز، ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت جوائن کر چکے ہیں ہمارے سینئر رپورٹر جاوید اقبال صاحب، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی جانب۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ جو دودھ کی قیمت ہے اس میں 60 روپے تک کا اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ابھی اگر بات کی جائے دودھ کی، جو سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق جو اس کی قیمت ہے وہ 120 روپے فی لیٹر ہے، لیکن کہیں پر بھی اس قیمت میں دودھ فروخت نہیں ہوتا۔ اس وقت مکمل مختلف جگہوں پہ جو ہے دودھ 140 سے 150 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ سیل ٹیکس لگایا جائے گا، جس کے بعد جو ڈیری فارمز والے ہیں ان کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو ایک خط بھی لکھا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر دودھ پر سیلز ٹیکس لگایا گیا تو دودھ 200 روپے فی لیٹر تک کا ہو سکتا ہے، یعنی 60 روپے مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی جاوید صاحب، یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے، ڈائریکٹ 120 روپے جو قیمت مقرر ہے، ایک دم سے 200 روپے سیل ٹیکس اگر لگایا بھی جاتا ہے تو اتنا جمپ۔ دیکھیں پہلے ہی جو سرکاری ادارے ہیں وہ اپنا کام کر نہیں رہے، کہ جہاں آپ نے خود ابھی بتایا کہ 120 روپے مقرر ہے قیمت دودھ کی، لیکن وہ 140 روپے سے کم کراچی میں کہیں نہیں مل رہا ہے دودھ آپ کو۔ تو یہ تو پہلی ان کی ڈھیل ہے، غفلت ہے، ان کی نااہلی ہے کہ دودھ مافیا جو ہے یہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اور کیونکہ سرکاری افسران اپنا کام کر ہی نہیں رہے جو ان کو کرنا چاہیے۔ اب ان کو اور موقع ملے گا مہنگائی کو آگے بڑھانے کے لیے، اور زیادہ مہنگائی کرنے کا، کہ بولیں گے ہمیں تو سیلز ٹیکس دینا ہے، جیسے 17%، 18% سیلز ٹیکس کی بات ہو رہی ہے مختلف شعبوں میں، اور لگایا جائے تو فیڈرل گورنمنٹ لگائے گی، اس سے ضرورت ہے، اس سے آگے پیسے دینے ہیں۔ IMF کو جو قرضہ لے رہے ہیں ہم اپنے ملک کو چلانے کے لیے، تو وہ ہر شعبے میں اس طرح سے بجلی، پانی، گیس، ہر جگہ ٹیکس لگنا ہی ہے، اور لگ رہا ہے الگ الگ۔ اب جہاں کوئی خریداری کرنے جائیں بات ہو رہی ہے ٹیکس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو یہاں لگے گا، لیکن ٹیکس تو لگ رہا ہے 17%۔ یہ
60% یعنی آپ سمجھ لیں 30% بڑھا رہے ہیں. اگر 200 روپے کر رہے ہیں تو کئی زیادہ بہت زیادہ بڑھائیں گے جو ان کا اعلان ہے. تو ہم لوگ کیا امید رکھیں؟ تو جاوید صاحب ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، جیسے چینی کو دیکھ لیں، چینی مافیا ہے، گندم مافیا ہے، پیٹرول مافیا ہے، دودھ مافیا بھی یہ بن گیا ہے. اور دودھ جو کہ بچوں کی غذا ہوتی ہے، چائے میں استعمال ہوتا ہے. اگر ایک غریب کچھ نہیں ہے تو وہ چائے پراٹھا کھا لیتا ہے. تو اب دودھ بھی مہنگا ہوگا تو کس طرح گزارا ہوگا؟ نہیں، یہاں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ غذا بچوں کی ہے، بڑوں کی ہے. یہاں تو لوگ حج کے پیسے کھا جاتے ہیں اس ملک میں. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ حج کے پیسے جو لوگ 6 مہینے گورنمنٹ رکھتی تھی، ان پیسوں سے سود حاصل کر کے وہ اپنا کام کر رہی تھی گورنمنٹ. حج کے پیسوں سے 6 مہینے جب ان کے پیسے رہتے رہے بینکوں میں، تو خود اعتراف کیا محکمہ مذہبی امور نے کہ ہاں ہم نے اس سے انٹرسٹ لیا تھا اور لیتے ہیں اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے. یعنی حد ہو گئی. اسلام آپ کو پیسے دے آ رہے ہیں، اسلام میں کہاں سود جائز ہے؟ آپ انہی پیسوں سے سود لے کر ان کے انتظامی امور نمٹا رہے تھے. آپ تو پیسے لیتے ہیں، اب پھر کون سے؟ یعنی فائدے پہ فائدہ. عوام کو بس نقصان پہنچانا ہے. اور جو مجبوری میں جو کام زیادہ لوگ کرنے جا رہے ہیں وہیں آپ نے اپنا نفع رکھ لینا ہے. اب دیکھیں یہاں یہی ہو رہا ہے نا کہ انہوں نے کہہ دیا اور یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اس پہ فائدہ آگے انہی کو ہوگا. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے نا، اگر وہ سیل ٹیکس عائد بھی کر رہے ہیں تو ایک اماؤنٹ، ایک سرٹن اماؤنٹ ہو. اگر قیمت بڑھانی بھی ہے 5 روپے، 2 روپے، 3 روپے یا زیادہ 10 روپے، ایک دم سے 60 روپے، تو اس پہ تو حکومت ہی کوئی سٹینڈ لے گی. کیا آپ کو لگتا ہے یا یہ جو مافیاز ہیں یہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے؟ 5-10 روپے تو نہیں، اگر یہ رکیں گے بھی جا کے تو مجھے لگتا ہے کہ 17% سیلز ٹیکس لگ رہا ہے. تو یہ اگر 150 پہ آپ سمجھ لیں کہ 25 سے 30 روپے تک جا کے کم از کم دودھ کی قیمت 170 پہ جا کے رکے گی. اور ٹیکس گورنمنٹ نے لگانا ہی لگانا ہے. اچھا بات یہ ہے کہ آپ جب کما رہے ہوتے ہیں بالکل اندھا دھند کما رہے، تب آپ ٹیکس کا کوئی خیال نہیں آتا. اور جب ٹیکس گورنمنٹ لگانے آتی ہے تو پھر کہتے ہیں وہ عوام پہ ڈالنا ہے. آخرکار وہ سارا ملبہ بوجھ جو ہے عوام نے اٹھانا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیکس حکومت لگا رہی ہے، باقی جو اس کا عوام ہی بھگتے گی اینڈ میں. بالآخر وہ عوام نے سارا اس کا ادا کرنا ہے. جو بھی ٹیکس لگے، سیلز ٹیکس ہو، انکم ٹیکس ہو، کسی بھی طرح کا ٹیکس ہو، عوام نے ہی اس کو ادا کرنا ہے. اور یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے کہ وہ جو تاجر ہے وہ اپنی جیب سے تو اپنے نفع میں ایک پیسہ کمی کرنے کا نہیں سوچ رہا، نہ سوچنا ہے اس نے کہ اگر وہ 100 روپے پہ اگر 20 روپے کما رہا ہے تو وہ 19 روپے نہیں کرے گا، وہ اس کو 25 روپے کر دے گا ٹیکس کا بہانہ لگا کر. یہی ہو رہا ہے ابھی جب. لیکن جاوید صاحب یہ آپ نہیں سمجھتے حکومت کا بہت بڑا فیلئر ہے؟ چلو سیل ٹیکس وہ لگا رہے ہیں لیکن جو ریٹ مقرر ہے کم سے کم اس قیمت پر تو دودھ فروخت ہونا. چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اپنی منمانی. اس چیز پر تو حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے نا. ذمہ داری ہے جی، وہ اپنا کام نہیں کر رہے نا، وہ کام کچھ اور کر رہے ہیں. ابھی کمشنر کراچی، اسسٹنٹ کمشنر، مجسٹریٹ وغیرہ کی ذمہ داری ہے، وہ لگیں کسی اور کام میں. ابھی میراتھن ہوئی کراچی میں بڑی، تو کمشنر کراچی پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کام کیا. بھئی آپ نے کیوں کیا کام؟ آپ اپنا کام کریں جو آپ کو کام دیا ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے. جو اگر میرا کام، میں رپورٹر ہوں، میرا کام رپورٹنگ کرنا ہے، میں آ کے کوئی کیمرہ مین ہی شروع کر دوں تو یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے رپورٹنگ ہی کرنی چاہیے، میرا پہلا کام ہے. ہاں اگر میں نے وہ نمٹا لیے، ٹائم بچ گیا تو کچھ اور کر لوں. لیکن وہ بیوروکریٹ جو ہے اپنا کام کر نہیں رہے. جو ان کی ذمہ داری ملی، جس کی وجہ سے ان کو عہدہ ملا ہے، جو سرکار نے ان کو کہا ہے، جس کی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، بڑی مراد لیتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے. جو پہلی ذمہ داری ہے ان کی، سب سے پہلی کہ بھئی قیمت کو کنٹرول کریں، نہیں کر رہے. وہ ایونٹ کرا رہے ہیں، کبھی سپورٹس کے، کبھی کوئی ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹی کبھی کرا رہے ہیں. بھائی آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو سیکنڈری ہے. جی، یہ تو دوسرا ہے. یہ آپ کا کام پہلا یہ تھا کہ عوام کو انتظامی معاملات میں آسانی پہنچائیں، ان کے لیے زندگی آسان کریں، نہ کہ آپ دوسری تیسری طرف نکل جائیں. جو کسی اور کا کام ہے آپ اس میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. آپ اپنا کام کریں نا. آپ جو لوگ مافیاز ہیں، ٹرانسپورٹ مافیا، گوڈس مافیا، یہ اب ہر طرف ایک مافیا پھیلے اور ان کو روکنے والے نہیں ہیں، یہ روک نہیں پا رہے. تو آگے کیا ہوگا جاوید صاحب کہ کیا ہم لوگ جو ہے وہ خود سڑکوں پر نکلیں؟ کیا مطلب کیا سلوشن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اپوزیشن بھی ہماری ناکارہ ہے. اپوزیشن کی بات کریں تو وہ بھی ناکارہ ہے، وہ بھی اپنے مفاد مسئلہ یہ کہ اپوزیشن اس وقت تو بہت ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ سب کو عوام کو لگتا ہے کہ وہ عوام کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب یہی لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ وہی کر رہے ہیں جو موجودہ حکومت کر رہی ہوتی ہے. یعنی ہر پارٹی جب حکومت میں آتی ہے تو وہ کر وہی رہی ہوتی ہے جو اس کو کرنا ہے. وہ پھر بھول جاتی ہے کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی پہلے. یہ جو موجودہ اپوزیشن ہے وہ بھول جا گئی کہ پہلے کیا ان کے دور میں دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی؟ نہیں بہہ رہی تھی ان کی دور میں. وہ بھی ایسی مہنگائی کر رہے تھے عوام پہ، وہ بھی ظلم ہی کر رہے تھے. کہیں انہوں نے ہلکا ہاتھ نہیں رکھا تھا.
اب موجودہ حکومت پر انہوں نے تنقید کرنی ہے تو انہوں نے اب ماحول بنا کے ایک عوام کو بتانا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے عوام پہ، اور ان کے کوئی ہم ہی ان کے بڑے سب سے ہمدرد ہیں اور آپ کی بات ہم آگے تک پہنچا رہے ہیں۔ صحیح، کرونا کی ہی بات کریں گے۔ کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کرونا ویکسینیشن کی جو مہم تھی جو 1 فروری کو شروع ہوئی تھی 14 روزہ مہم، اس کا ہدف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ اس مہم میں تقریباً 1,84,00,000 سے زائد لوگوں کو ویکسینیشن لگانی تھی، لیکن صرف 42% افراد کو ویکسینیشن لگی ہے، جس کے باعث جو حکومت سندھ ہے اس کی جانب سے یہ مہم 6 روز تک مزید بڑھا دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اب یہ مہم جو ہے وہ 20 فروری تک جاری رہے گی۔ جی جاوید صاحب، 14 روزہ جو ویکسینیشن مہم تھی، گھر گھر جا کے جو ویکسینیشن لگانی تھی، اس کا ہدف نہیں اچیو کر سکے، ایون 50% بھی ہم نہیں لیکن کر سکے۔ کیا اس کی وجوہات سمجھتے ہیں آپ؟ کہ 50% تو نہیں ہوا، لیکن 42% ہوا ہے، یہ بھی کافی ہے۔ یعنی 100% اگر ٹارگیٹ تھا تو 90% ہو جاتا، 80 ہم اس کو آپ اس کو بھی کافی کہہ رہے ہیں۔ صرف نہیں بول سکتے کہ جیسے ہم کہیں کہ یار صرف 42% ہوا، تو 42% بھی بڑی محنت سے ہی ہوا ہوگا، اور گورنمنٹ نے 6 دن کی اور جیسے ڈیڈ لائن دی ہے، مزید 20 فروری تک یہ کہہ رہے ہیں اب مہم چلائیں گے، تو یہ 6 دن جو مزید بڑھائیں، 10-15% 20% اور کر لیں گے، امید ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ٹارگیٹ اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگوں کو گھر گھر جانے کے باوجود لوگ راضی نہیں ہو رہے یا بہانہ بنا رہے ہیں 10,000۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان سے کس طرح ان کو قائل کریں گے اپنی یا حکومت کی؟ انہی کی بھلائی کے لیے یہ ہو رہا ہے، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اسٹاف کی کہیں کمی ہو سکتی ہے، کہیں مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ حکومت کی ہم ہر بات پہ صرف تنقید کریں۔ 42% ہوا ہے، مجھے اس میں باقی ٹھیک ہے 60% یا 58% رہ گیا، تو حکومت نے اسی لیے ڈیڈ لائن بڑھائی ہے، اور یہ ہوتا ہے اکثر کام میں ایسی ہے کہ کبھی اچیو نہیں کر پاتے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم بڑھا کے آگے کر لیتے ہیں کبھی کبھی، اور مسائل تو ہوتے ہیں۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں اور ان کو ویکسین لگانے کی بات کر رہے ہیں، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب پی ایس ایل کے میچز ہو رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے صرف پی ایس ایل میچ دیکھنے کے لیے ویکسین کروائی۔ کیا میچ دیکھنا اچھا، اس میں لازمی ہے ویکسین کارڈ یا سرٹیفکیٹ کے بغیر میچ نہیں دیکھ سکیں، تو ویکسین کروائی۔ اس سے پہلے وہ بے فکر تھے۔ کچھ لوگوں کو این آئی سی کسی کا نہیں تھا، اس نے اپڈیٹ اس لیے کہا کہ میچ کے لیے جانا ہے۔ ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں اکثر، جب دیکھتے ہیں بالکل کوئی راستہ نہیں، سارے راستے بند ہو گئے، پھر کہتے ہیں اچھا اب قانونی کام کر لو، جہاں بالکل سارے راستے بند۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جہاں پر اب یہ کہا کہ آپ کو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا ہے، کچھ آفیسز تھے، ریسٹورینٹس ہیں، یا آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے جعلی سرٹیفکیٹس بنائے، تو یہ بھی کتنی مطلب غیر ذمہ داری ہے اور کتنی مطلب غفلت کہہ لیں عوام کی۔ ہم لوگ اصل میں کبھی کبھی منفی چیزوں سے 2 نمبر کام کرنے سے شارٹ کٹ سے باز نہیں آ رہے ہوتے، تو اسی لیے پوری قوم جو ہے یہی مسئلہ کہ اور یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں، لیکن ان چند لوگوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں۔ بڑے فخر سے بتا بھی رہے تھے، یار میں نے تو بنوا لیا، ہاں میں نے فلاں سے بنوایا، میں نے یہ کر لیا، وہ ضرورت نہیں آپ کو بنانا، آپ بول نہیں بھائی ہم نے نہیں بنایا۔ اچھا وہ پھر پھنس جاتے ہیں جب چاروں طرف سے راستے ان کے بند ہو جاتے ہیں، پھر ان کو چاہتے نہیں یار صحیح کام کر لو جو قانونی کام ہے۔ تو ہم لوگ جب تک جکڑا نہیں جائے گا کہیں سے قانونی طریقے سے، تو ہم تب تک سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جی، تو اور مزید آپ کیا کہنا چاہیں گے جو عوام ہے اس کو کیا ابھی کرنا چاہیے؟ مطلب جو ابھی لوگ رہ گئے ہیں ویکسینیشن جنہوں نے نہیں کرائی، کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان لوگ؟ بالکل یہی ہے کہ آپ ویکسین کرائیں، اور تاکہ آپ خود محفوظ ہوں گے۔ احتیاطی تدابیر ضروری ہے، بجائے کہ ہم دنیا بھر میں کرائی جا رہی، کسی کے لیے اس میں نقصان نہیں ہے، سب کے اپنے فائدے کے لیے، لیکن کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں اب ہمارا فائدہ نہیں ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کوئی سازش ہو گئی ہے، یعنی یہ ذہن میں بٹھایا ہوا ہے منفی چیز کہ نہیں یہ سازش ہے اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، کہ امریکہ اسرائیل پیچھے ہیں اس کے اور وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سارا کوئی یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ کہ بل گیٹس کا کام ہے، وہ کروا رہا ہے، اس کو فائدہ ہے، اس سے آبادی کم ہوگی، الگ الگ رائے آپ کو ملے گی، یعنی جتنے منہ اتنی بات۔ صحیح، یعنی بہت سارے متس لوگ اس سے بنا لیتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو ہے نسل وہ نہیں چلے گی، مر جائیں گے لوگ، ویکسینیشن کرا لی۔ تو ابھی بھی جو افراد رہ گئے ہیں ہماری، ان کو یہی ایڈوائس ہے کہ فوری طور پر ویکسینیشن کرائیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں پروین رند پر مبینہ تشدد کا جو معاملہ تھا اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ پروین رند جو ہیں وہ اپنے چچا کے ہمراہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ
پہنچ گئی ہیں. پروین رند کا کہنا ہے کہ جب تک انصاف نہیں ملے گا ننگے پاؤں رہوں گی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال احمد سے. جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے اس وقت پروین رند کے کیس کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، اب سے کچھ دیر پہلے پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز میں مبینہ تشدد کا شکار ہونے والی پروین رند اپنے چچا اور دیگر اہل خانہ کے ہمراہ ننگے پاؤں سندھ ہائی کورٹ پہنچی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ شکر گزار ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علیم شیخ کی، جس پر انہوں نے یہ نوٹس دیا تھا کہ وہ انصاف کے لیے سندھ ہائی کورٹ آئی ہے، جبکہ ان کے چچا کا یہ کہنا تھا کہ جو ملزمان ہیں وہ انتہائی با اثر ہیں اور جو پولیس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اوپر ایکشن نہیں لے رہے تھے. تاہم سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے اور آج اس کیس کی 1 بجے سماعت ہے. پروین رند کا یہ کہنا ہے کہ وہ واحد لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ تشدد کا معاملہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور مطالبات نہ ماننے پر انہیں پنکھے پر الٹا لٹکانے کی دھمکیاں دی گئی. پروین رند کا یہ کہنا ہے، جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں کہ آپ ننگے پاؤں آئی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ علامتی طور کے اوپر احتجاج بھی ہے اور وہ اس وقت تک اپنے پاؤں میں چپل یا شوز نہیں پہنیں گی جب تک کہ ان کو انصاف نہیں مل جاتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ جنسی ہراساں کرنے کا کیس ہے اور جس طرح سے وہ کہہ رہی ہیں جب تک انصاف نہیں ملے گا میں گھر نہیں جاؤں گی. یہ کہ فوری طور پہ عدالت جو ہے ان کو اس کیس کا دیکھنا چاہیے اور سماعت کرنی چاہیے اور سننا چاہیے جو اتنی دور سے آئی ہیں یہ شکایت لے کر، کیونکہ اس طرح کی فوری انصاف ہوگا تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں، نہ کہ انصاف تاخیر سے ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں انصاف جب تاخیر سے ہوتا ہے پھر وہ انصاف میری نظر میں نہیں ہوتا. وہ دیکھیں کوئی عدالت سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ 15 سال بعد کسی کو باعزت بری کر دیا، وہ 15 سال تک جیل میں رہتا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انصاف تاخیر سے ہونا بالکل غیر معنی ہے. انصاف کو فوری ہونا چاہیے تاکہ لوگ مطمئن ہوں، لوگ کہیں اور عدالت پر سے انصاف پر سے لوگوں کا اعتماد قائم رہے، نہ کہ اتنی تاخیر ہو. اور دیکھیں جو لوگ ہیں ملوث غلط کاموں میں وہ تو چاہتے ہیں نا تاخیری حربے سماعت پہ، وہ کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ. وہ چاہتے ہیں، ان کے وکیل یہی چاہتے ہیں کہ کیس کو لٹکایا جائے آگے تک لوگ، تاکہ اسی لیے عدالت جانا نہیں چاہتے کہ کورٹ کیسے کے چکر میں اسی لیے پڑھنا چاہتے کہ یار وہ بہت خواری ہوتی، بہت پریشانی ہوتی. وہ بلائیں گے پھر ہمارا کام متاثر ہوگا، ہمارا اپنے آفس یا تعلیم، تو اس لیے لوگ بچتے ہیں. بہت ساری چیز لوگ دیکھ لیتے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن آگے یعنی شاہد ہوتے ہیں لیکن وہ گواہی دینے کو کتراتے ہیں. بولے یار پھر پولیس بلاتی رہے گی، ہمیں تو صرف گواہی دینی ہے لیکن جھنجھٹ ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اب امید کر سکتے ہیں جو پروین رند اس وقت موجود ہیں سندھ ہائی کورٹ کے باہر ان کو انصاف ملے. مزید بات کریں گے لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں میں جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور اب آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی درخواست سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے. آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں سعید غنی پر الزامات لگائے گئے تھے اور اب یہ درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور حلیم عادل شیخ نے ہائی پروفائل جے آئی ٹی تشکیل دینے کے لیے رجوع کیا تھا. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال احمد ہمارے نمائندے. جی بلال اپڈیٹ کیجیے گا، حلیم عادل شیخ نے جو درخواست دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے، کیا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیے، حلیم عادل شیخ نے جعل رہنما سعید غنی پر منشیات فروشی جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کا الزام لگایا تھا اور سندھ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس پورے معاملے پر تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنائی جائے. تاہم سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہے جس نے اب سے کچھ دیر پہلے حلیم عادل شیخ کی اس درخواست کو مسترد قرار دے دیا ہے اور قرار دیا ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے اور عدالت نے اس پر مسترد کر دیا ہے. ساتھ ہی جو حلیم عادل شیخ تھے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ سعید غنی جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں اور ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، لہٰذا اعلیٰ تحقیقات کے لیے اس پر کمیٹی بنائی جائے اور اس کے ساتھ ہی جے آئی ٹی تشکیل دی جائے. تاہم اب یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی سعید غنی کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال احمد ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ اپڈیٹ کر رہے تھے ہمیں حلیم عادل جو کیس ہے اس کی صورتحال کے حوالے سے۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب، بات کریں گے گاڑیوں کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس لیے گاڑیوں کی فروخت جو ہے اس میں واضح کمی دیکھی گئی ہے۔ 2021 کی اگر بات کریں دسمبر اور جنوری 2022 کی بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ 25% تک گاڑیوں میں جو گاڑیوں کی فروخت ہے اس میں کمی دیکھی گئی ہے۔ جنوری میں مجموعی طور پر 21,610 گاڑیاں فروخت ہوئیں، جبکہ دسمبر 2021 میں 24,462 گاڑیاں فروخت کی گئی، یعنی 25% تک اس میں کمی آئی ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے؟ گاڑیوں کی فروخت میں کمی آئی ہے، سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، جس کے باعث جو ہے 25% تک ہم دیکھیں اگر دسمبر اور جنوری کے منتھ کو کمپیئر کریں تو 25% تک کمی آئی ہے۔ جی کیونکہ جب لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی اور ٹیکس پہ ٹیکس لگے گا تو یقیناً آپ کی پہنچ سے باہر ہوں گی چیزیں، اور آج سے 12 سال پہلے کلٹس کو دیکھ لیں، دوسری گاڑیاں نہیں، آپ تقریباً جو ہے 100% قیمتیں بڑھی ہیں گاڑیوں کی قیمت، اور 100% تنخواہیں تو نہیں بڑھی لوگوں کی، اب 30 سے بڑھ رہی ہیں، ٹیکس لگ رہا ہے، اس میں ڈیوٹی لگ رہی ہے، کسٹم ڈیوٹی لگ رئی ہے، پھر فلاں ٹیکس، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، شپمنٹ کے ٹیکس، تو وہ چیزوں کی قیمت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب ہر تنخواہیں اس طریقے سے نہیں بڑھ رہی، لوگوں کی آمدنی ویسے نہیں ہو رہی، تو قوت خرید اسی وجہ سے کم ہوئی ہے، اور لوگوں نے اب یقیناً بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اگر بائک سے گاڑی پر آئیں یا گاڑی چینج کرنے کا بھی رجحان ہوتا ہے وہ کریں، تو وہ نہیں کر پا رہے اسی وجہ سے کہ ان کی قوت خرید جو ہے قابل نہیں ہے کہ وہ زیادہ تیزی سے، لیکن یہ ہے کہ ٹیکس لگے گا تو اس کا صرف گاڑیوں کی خریداری پہ نہیں، ہر آسائشی چیزوں پر، آرائشی چیزوں پہ اس کا اثر پڑے گا۔ لوگ تھوڑا سا کنٹرول کریں گے اپنے اخراجات پر، جو روٹین میں کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، اور سارا مہنگائی، بالآخر مہنگائی ہے، تو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید کم ہی ہوتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے، اور قوت خرید کی بات کریں وہ تو بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ گاڑیاں تو دور کی بات، عام جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ نہیں عوام خرید پا رہی۔ بہت ساری چیزوں میں یہ ہے مسائل کہ اب ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہے ہیں، لیکن کیا ٹیکس لگ رہے ہیں تو کیا تنخواہیں بڑھ رہی؟ نہیں، تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، تو یہی مسئلہ ہے، لوگ پھر اپنے ہاتھ روک رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا پیسے بچا کے کچھ خریدنا چاہتے تھے جہاں پونجی سے کچھ، تو وہ اب نہیں کر رہے۔ اور جاوید صاحب، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، عوام جو ٹیکس دیتی ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہو، ہماری کوالٹی آف لائف بہتر ہو، لیکن ہمیں تو کوئی فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں، تو ٹیکس بھی کیوں دیں؟ اور اگر دے بھی رہے ہیں تو ان کا بھی سوال جائز ہے نا کہ ہمیں بھی تو، لیکن کئی جگہ لازمی ٹیکس ہوتے ہیں، وہ آپ سے کسی نہ کسی مد میں وصول کر جاتے ہیں کہ بجلی کے بل میں وہ ٹیکس، انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، اور پھر آپ کا کبھی کبھی فیول ٹیکس بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بجلی دیا رہی تو فلاں فیول بھی ہے، بھائی کتنے ٹیکس لگا دی، بجلی اتنی سے استعمال کی اور وہ آپ نے بڑھا چڑھا کے اتنا لگا دیا، تو کہیں اب وہ ٹی وی کسی گھر میں نہیں بھی ہے، وہ بھی بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹی وی کی لائسنس کی فیس بھی دے رہا ہے، بھلے اس کے گھر میں ٹی وی ہو نہ ہو۔ مسجد میں بھی ایسا بل آتا ہے، وہ بل بھرتے ہیں، حالانکہ مسجد میں زیادہ تر مسجد میں، بہت ساری مساجد میں ٹی وی نہیں ہوتی لیکن وہ بل بھرتے ہیں، دکانوں میں ٹی وی نہیں ہوتی بہت سارے، وہ بھی بل بھرتے ہیں، لائسنس، ٹی وی لائسنس کے نام پہ ایک خانہ ہوتا ہے، اس کے نام پہ اب 35 روپے 40 روپے جو بھی ہے وہ بھر رہے ہوتے ہیں، لیکن سرکار جہاں لازمی کر دیتی ہے وہاں پھنس چکے ہوتے ہیں، تو آپ کو بھرنا ہی بھرنا ٹیکس، تو سرکار اپنا کام کر رہی ہے جو بھی کر سکتی ہے عوام کے ساتھ، وہ تو کام کرے جا رہی ہے، اور عوام پر بوجھ پہ بوجھ ڈالے جا رہی ہے، اور عوام اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہے۔ عوام کا سوچنا چاہیے حکومت کو، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی حکومت میں کوئی انسان جو ہے وہ بھوکا نہ سوئے۔ مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10۔ جی ویلکم بیک۔ ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں، میں ہوں زہرا رضا۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب، بات کریں گے قومی ترانے کی، اور آپ کو بتائیں کہ قومی ترانے کو مزید پرکشش بنانے کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں، اور قومی ترانہ کمیٹی کے چیئرمین اور سابق وزیر اطلاعات جاوید جبار کا کہنا ہے کہ نئے ترانے میں الفاظ اور دھن جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، البتہ نئی آوازیں اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو اور مزید اچھا اور پرکشش بنایا جا رہا ہے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. بہت اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں بچوں میں کینسر سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد بچوں میں اس خطرناک مرض کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی فراہم کرنا ہے. ایک اندازے کے مطابق آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 8 سے 10 ہزار سے زائد بچوں میں جو ہے وہ اس خطرناک بیماری کی تصدیق ہوتی ہے. اور اگر دنیا بھر کی بات کی جائے تو تقریباً 3 لاکھ سے زائد بچے اس ہر سال جو ہے اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کی احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کریں گے. اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے, اور اگر کسی بچے کو کینسر ہو جائے تو اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں, کس طرح سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. ان ساری چیزوں پر آج ہم بات کریں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر احمد حامد نے, جو کہ کنسلٹنٹ پیڈیاٹرک آنکولوجی ہیں انڈس ہاسپٹل کراچی. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر احمد, کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر, بہت امپورٹنٹ اور بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو کینسر کے کیسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں اگر وجوہات کی طرف جاؤں کہ کیوں بچوں میں کینسر کی دیکھا جا رہا ہے اتنا زیادہ آج کل. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر, جو کہ آج کے دن کی مناسبت سے میرا خیال ہے بالکل رائٹ آن ہٹ ہے, کہ بچوں کے اندر کینسر ظاہر ہے. اوبیسلی پاکستان میں تقریباً جیسا کہ آپ نے بتایا شروع میں کہ تقریباً 10,000 بچوں کو سالانہ کینسر ہوتا ہے جی. اور لیکن جو دوسرا سائڈ اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کے کینسر کا سروائیول اوور آل بات کریں اگر ہم کنٹری لیول کے اوپر تو بہت اچھا نہیں ہے. اگر ہم بات کریں تو لیس دین 30% ہے. اچھا. اور صرف کچھ احتیاطی تدابیر سے, کچھ آپٹیمل کیئر سے اور ارلی ڈائگنوسس سے ہم سروائیول کو اچھا خاصا سگنیفیکنٹ اوپر لا سکتے ہیں. یہی WHO نے اور پاکستان میں جو ہمارے بچوں کے کینسر کی آرگنائزیشنس ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, انہوں نے تہیہ کیا کہ ہم اگلے 5 سال کے اندر 6 سال کے اندر بائی 2030 تک انشاءاللہ بچوں کے سروائیول کو 60% تک لائیں گے. جی. اب اس سروائیول تک پہنچنے میں آبویسلی کچھ چیلنجز ہیں, کچھ مسائل ہیں. جیسا آپ نے سوال کیا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں, جی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو اتنے عرصے سے میں بچوں کے کینسر میں کام کر رہا ہوں, تو ہمیں ٹو بی ویری فرینک پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں میں کینسر کیوں ہوتا ہے. اگر آپ اس سے کیسے والدین ہمارے پاس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو کینسر ہو گیا, رو رہے ہیں, دھو رہے ہیں, تکلیف میں غمزدہ ہیں, کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کوئی غلطی کی, ہم نے کوئی احتیاط نہیں کی, ہم نے کوئی چیز نہیں کی, تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ نہیں, اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, بس اللہ کی طرف سے ایک بیماری لکھی ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب بہت چھوٹے بچوں میں بھی اب 2 مہینے جی بالکل انفینٹس آتے ہیں, شیرخوار آتے ہیں. ایون ابھی تو ہمارے پاس ٹوئنز بچے بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اچھا. لیکن میرے پاس تو 6 ہفتے تک کے بچے جو ہیں وہ آنکھوں کینسر کے ساتھ موجود ہیں. تو آبویسلی سوچ سکتا ہے کہ اس والدین کا کیا دباؤ ہوتا ہوگا. تو بچوں کے اندر کینسر کی وجوہات کی جب ہم اگر بات کر رہے تھے تو ہمیں ٹو بی ویری فرینک کلیئر پتہ نہیں ہے کہ بچوں کے اندر کینسر کیوں ہوتا ہے. کچھ عوامل ہیں, کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ پاسبل ہیں بچوں میں کینسر کے ساتھ. مثال کے طور پہ کچھ جینیٹک پریڈسپوزیشن, یعنی موروثی طور پہ بچوں کے اندر کینسر ہونا والدین کی طرف سے یا ان کی جنریشن کے اندر ہونا, اس بات کی علامت ہو سکتی ہے. کچھ کرونک انفیکشنز ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ہیپاٹائٹس بی سنا ہوگا, وہ لیور کینسر کرتا ہے, وہ کچھ انفیکشن کر سکتے ہیں. کچھ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن ہے, جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم ایکسرسائزز نہ کریں, اگر ہم کھانے کے اندر سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ نہ کریں, اور ایک ایکٹیو لائف اسٹائل نہ گزاریں, تو کینسر ہونے کے چانسز کمپیریٹیولی عام پاپولیشن کے زیادہ ہوتے ہیں. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور بچوں کے کینسر کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں, وہ تو ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی مناسبت سے آپ آگے لے کے چلیں گے اس کو انشاءاللہ. تو پھر ظاہر ہے. اور ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہم دیکھیں کہ بچوں میں سب سے زیادہ جو موسٹ کامن کینسر ہے وہ میرے خیال ہے بلڈ کینسر ہے, جس کو لیوکیمیا کہا جاتا ہے, تو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے اس کا. جی دیکھیے بچوں میں ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تقریباً 10,000 بچوں کو کینسر ہوتا ہے, تو تقریباً 60% جو ہوتے ہیں نا وہ بلڈ کینسرز ہوتے ہیں, جس سے ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں ایکیوٹ لیوکیمیا کہتے ہیں, اور اردو میں اگر آپ کہیں تو خون کا سرطان, اس کے لیے آپ اسعمال کر سکتے ہیں. تو خون کا کینسر جو ہے وہ بیسیکلی پریزنٹ کرتا ہے عام حالات کے اندر اگر کسی بچے کو بخار ہو رہا ہو, لیٹ سے 2 ہفتہ مثال کے طور پہ, کیونکہ 5-6 دن تو بچوں میں عام بخار بھی ہو سکتا ہے, ٹائیفائڈ ہے, کوئی انفیکشن ہے. اگر کسی بچے کو پرسسٹنٹ بخار ہو رہا ہے جو کہ بخار کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی بچے کے جسم میں نیلے دھبے پڑ رہے ہیں, اسپاٹس پڑ رہے ہیں, تو وہ اس کی پہلی علامات ہو سکتی ہیں. جسم میں مختلف غدود کا نکل آنا, گلٹیوں کا نکلنا, بغل میں, گردن میں یا نچلے کے حصے میں گلٹیاں نکلتی ہیں, یا بچہ پھیکا پڑ رہا ہے, سلو پڑ رہا ہے, پیل پڑ رہا ہے, زرد پڑ رہا ہے, خون کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں. اور 5ویں چیز جو ہوتی ہے وہ بچوں میں بون پین,
یعنی بڑھتے ہوئے بچوں میں ہڈیوں کا درد ویسے کامن بھی ہوتا ہے, لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بچہ بڑھ رہا ہے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے, لیکن اگر ایب نارمل پین جو کہ اس کی ایکٹیویٹیز کو متاثر کرے, کہ جو کہ اس کی سرگرمیوں کو متاثر کرے اور اس کو بار بار پیراسیٹامول یا درد کی دوائیاں دینی پڑیں, اس کا مطلب وہ خدا نہ خواستہ خون کے کینسر کی پہلی علامات ہو سکتی ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا اگر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کی میں بات کروں تو کس ٹیسٹ یا سی بی سی میں, جیسے آپ نے بتایا وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ انفیکشن ظاہر کرتے ہیں اگر وہ بڑے میں ہیں, تو کون سا ایسا انڈیکیشن ہے فرسٹ جو فوراً جو الارمنگ ہونی چاہیے, مطلب ماں باپ اس کو الارمنگ سمجھیں؟ بلڈ کینسر ظاہر ہے کیونکہ خون کا کینسر ہے نا, تو سب سے پہلے انسان کے خون کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. تو ایک سمپل ٹیسٹ جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ یا سی بی سی ٹیسٹ جو ہوتا ہے, جو کہ بہت مہنگا ٹیسٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر پراپر طریقے سے کیا جائے تو وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا کہ خدا نخواستہ بچے کے خون کے کینسر کا خطرہ موجود ہے. تو سمپل ایک سی بی سی ٹیسٹ, کیونکہ اس میں وائٹ سیلز کم ہو جائیں گے, ہیموگلوبن ڈراپ ہوا ہوگا, بڑھ بھی سکتے ہیں, پلیٹلیٹس جو خون کے اندر جمنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کم ملے آپ کو, اور جب انسان اس کی فلم دیکھتا ہے یعنی اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتا ہے تو اس میں جو ایب نارمل کینسر کے ذرات جو ہوتے ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں. تو ایک سمپل سی بی سی آپ کو گائیڈ کر دے گا, پھر وہ ریفرل کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے. ایون 80-90% بچے ہمارے پاس جو ہمارے انڈس ہاسپٹل کے اندر بچوں کے کینسر کے ساتھ آتے ہیں وہ سی بی سی کی رپورٹ لے کے ہی آتے ہیں. کہ سی بی سی میں ان کو کلو دے دیا, ان کو لیب نے فون کر دیا کہ آپ کے بچے کی رپورٹ خراب آ رہی ہے, آپ اس کو لے کے فوراً ہاسپٹل پہنچیں. تو اس طریقے سے ایک بہت بیسک ٹیسٹ ہے. تو خون کے کینسر کو سی بی سی میں صحیح کہا کہ ایک بیسک ٹیسٹ ہے جو میرے خیال ہے 150 سے لے کر 500-600 تک کا ہوتا ہے. اگر آپ ویسے ہی مانیٹر کرنے کے لیے اپنے بچے کا وہ میرے خیال ہے کروانا چاہیے. اچھا, اور ایک اور بات آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی تھی کہ پاکستان کی بات کی جائے تو سروائیول ریٹ جو ہے بچوں میں 30% ہے, جبکہ اوور آل اگر ہم بات کریں تو بچے اس سے جلدی ریکور کر جاتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں اتنا کم کیوں ہے؟ کیا اس کی ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہوتی, لیٹ اسٹیجز پہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں بچے؟ دیکھیں پاکستان میں سروائیول جس طرح سے لو انکم کنٹریز ورلڈ وائڈ ہے نا, جیسا کہ میں نے شروع میں اگر آپ WHO کے گولز میں پڑھیں گے تو جو تقریباً سالانہ 3 سے 4 لاکھ بچوں کو کینسر ہوتا ہے, اور اس میں جو 80% بچے ہیں وہ آپ کے ڈیولپنگ کنٹریز میں رہتے ہیں, جیسے پاکستان ہے, افغانستان ہے اور باقی ممالک ہیں, افریقہ کے کنٹریز ہیں. اور اس کے اندر اوور آل سروائیول کم ہے. پاکستان میں ظاہر ہمارا جو سینٹر انڈس ہاسپٹل ہمارا سروائیول بہتر ہے کمپیریٹلی, کیونکہ یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, بچے پورے پاکستان سے آتے ہیں اور کچھ جگہوں کے اوپر بچے نہیں پہنچ پاتے. تو بنیادی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سروائیول بہتر نہ ہونے کی اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آبویسلی ڈاکٹرز, پیرنٹس اور پرائمری کیئر پرووائڈر یعنی جو آپ کا محلے کا جی پی ہوتا ہے, جو آپ کا جو ہے وہ علاقے, کیونکہ پاکستان کی آبادی گاؤں میں رہتی ہے نا, 50-60% لوگ تو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ہیلتھ سسٹم ویسے ہی بہت اچھا نہیں ہے. پھر پاکستان کا ہیلتھ سسٹم بہت اسٹرانگ نہیں ہے, مطلب کچھ سینٹرز پاکستان میں کچھ جگہ ایسی کہ جہاں پہ پورے کینسر کے ڈپارٹمنٹس ہیں ہی نہیں, پورے صوبے خالی ہیں, ایسا بھی ہے پاکستان کے اندر. تو اس صورت کے اندر ظاہر ہے ڈیلے ہوتی ہے ڈائگنوسس, یعنی سسپیکٹ دیر سے کیا, پیرنٹس نے اپریشیٹ دیر سے کیا, وہ پھر کسی ایک جگہ گیا وہاں کچھ ٹیسٹ ہوئے, ایک اور جگہ گیا وہاں کچھ ٹیسٹ, کیونکہ پاکستان میں کیونکہ ہیلتھ سسٹم کمپیریٹیولی سپورٹڈ نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے بہت اسٹرانگ, تو جو کینسر کی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ذرا سا اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتے ہیں اگلے اسٹیپ پہ, اور ہر جگہ کینسر کو لوگ اینٹیسپیٹ بھی نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہت دیر ہو جاتی ہے, ڈیلے ہو جاتی ہے ڈائگنوسس کے اندر, اور الٹیمیٹلی جب پیشنٹ ہمارے پاس پہنچتا ہے تو بچے کی بیماری یا تو بہت اسٹرانگ ہو چکی ہوتی ہے, باڈی کے اندر روٹ بنا چکی ہوتی ہے, یا وہ ایک اسٹیج 1 اسٹیج 2 کینسر جو ہے وہ اسٹیج 4 کینسر کے اندر کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے کیور کے چانسز کمپیریٹیولی کم ہو جاتے ہیں. ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ اس کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیونکہ کینسر ایک بہت ہی پینفل مرض ہے, جو بھی اس کے مریض ہیں اس کو کئی قسم کی جو ریڈیشن ہے یا کیمو تھراپی سے گزرنا پڑتا ہے, تو بچوں کے کیس میں بھی یہی ہے یا آپ ان کو میڈیسن سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میڈیسن بیسیکلی کیمو تھراپی پہ میڈیسن نہیں ہوتی ہے ٹیکنیکلی, بٹ ٹاکسک ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ وہ کینسر کے ذرات کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو ہمارے یہ مت ہے, لوگ ہمارے ابھی بھی جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں, اگر ہم بات کریں بچوں کے کینسر کا اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ وہی ہے, جیسے لیوکیمیا جو ہے وہ کیوریبل ہے وتھ کیمو تھراپی, جو کہ ڈرگز ہیں, جو کہ ٹیبلٹس بھی ہیں, انجیکشنز بھی ہیں, ڈرپس بھی ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. اور اسی طریقے سے جو سالڈ ٹیومرز ہوتے ہیں جسے ہم ٹھوس کینسر کہتے ہیں, اس کے اندر سرجری بھی کی جاتی ہے, یعنی جو کینسر زدہ اعضاء ہیں ان کو نکال دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ شوائیں اگر ریزیڈیول ہے تو شوائیں بھی تھراپی. تو کیمو تھراپی, سرجری اور ریڈیو تھراپی تینوں مل کے جو ہے وہ علاج کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں. لیکن کچھ کینسر میں سرجری کا رول نہیں ہے, کچھ کینسر کے اندر شوؤں کا رول نہیں ہے, جیسے لیوکیمیا ہے مثال کے طور پہ, کامن بلڈ کینسر ہے, وہ کیمو تھراپی سے ٹریٹیبل ہے اور اچھا ٹریٹیبل ہے. اگر آپ پراپر طریقے سے یہاں پہ ہم ٹریٹ کریں, پراپر پروٹوکول کو فالو کریں
تو 70 60 70 80 ایون 90% بچے تک بھی اس بیماری سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. صحیح. اور لاسٹ سوال ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جیسے بتایا کہ یہ جینیٹک بھی ہے, جینیٹکس ایک اہم رول کرتی ہیں ادا اس میں, تو وہ لوگ جن کی فیملی میں آلریڈی یہ کینسر رہا ہو, کسی کی نانا دادی دادا جس کو بھی, تو وہ لوگ کیا کیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں میسج تو یہ دوں گا آپ کو کہ ظاہر ہے میں نے جیسا بتایا کہ کمپیریٹیولی اگر فیملی میں کسی کینسر ہے تو بچوں کے اندر کینسر انہیریٹ کا چانس کمپیریٹیولی کم ہے. محدود چند ایک کینسر کے جو کہ جینیٹک ہو سکتے ہیں. خون کا کینسر اگر کسی کو ہے تو لیس لائکلی کے نیچے ہوگا, کیونکہ 90% میں آپ کو وجہ نہیں معلوم ہوگی, باقی سب عوامل ہیں, فیکٹرز ہیں کہ جو کہ کر سکتے ہیں کینسر. تو اسی طریقے سے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بچوں کی صحت کی طرف سے متوجہ رہنا, اور جو بچوں کی پرابلمز ہیں جیسے میں نے کہا کسی کو بخار ہو رہا ہے 2 ہفتے سے, کسی کو کوئی حدود نکل رہا ہے, کسی کو کوئی ٹیومر, کسی کو کوئی پھوڑا جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں, کوئی پھنسی, کوئی زخم بن رہا ہے, اس کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور جو پھر اگر ٹریٹمنٹ ہو. کچھ متس بھی ہیں ہمارے, آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے, جیسے لوگ پاکستان میں بایوپسی سے ڈرتے ہیں کہ بایوپسی کرائیں گے تو کینسر پھیل جائے گا, نہیں تو چھوٹے بچے کو میں کیمو تھراپی کیسے دوں گی یا دوں گا, 2 مہینے کا میرا بچہ. دیکھا ہے کہ بچے ریزیلینٹ ہوتے ہیں, بچے مضبوط ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر ریگرو کی صلاحیت بہت اچھی رکھی ہے. بس اگر وقت پہ ڈائگنوسس ہو جائیں تو اس کے سروائیول چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر احمر حامد صاحب آپ کا پروگرام میں تشریف لائے, بہت ہی اہم معلومات آپ نے ناظرین تک پہنچائی. اپنا بہت خیال رکھیے, اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیے, اور جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں مانیٹر کرتے رہیں, ان کی صحت دیکھتے رہیں, تاکہ آپ خدا نخواستہ اس طرح کی کسی بڑی بیماری سے اپنے بچوں کو بچا سکیں.